أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حاضرین جمعہ، اسی عنوان کو جو گزشتہ 4 جمعوں سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا آیا ہوں، ان خوش نصیب انسانوں کے متعلق جو اللہ کی معصوم ذات فرشتوں کی دعائے مغفرت، فرشتوں کی دعائے رحمت اور فرشتوں کی دعائے برکت کے مستحق ہیں، جن میں سے کئی خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کے لیے فرشتے رحمت کی، برکت کی، مغفرت کی اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایسا عالم جو باعمل ہو، جو متقی ہو، نیک اور پرہیزگار عالم ہو، ایسے عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، چھوٹی سے لے کر بڑی چیز، ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری مخلوقات اس عالم کے حق میں مغفرت کی، بخشش کی، مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حاضرین گرامی، مجھے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ لوگ بار بار سننے سے اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں کہ ہر جمعہ یہی ٹاپک، فرشتوں کی دعا، فرشتوں کی دعا، فرشتوں کی دعا۔ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے احساس نہیں ہوگا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ جس انسان کو فرشتوں کی دعا مل گئی اور خاص طور پر مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا مل گئی، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ لیکن ہمیں کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو نئی نئی چیزیں ہونی چاہیے، ہر جمعہ میں، ہر درس میں نئی چیزیں سننے کا شوق ہے۔ وہ عمل سے کچھ نہیں لینا دینا ہے، عمل سے نہیں لینا دینا، بس کانوں کو سننے میں اچھا لگنا چاہیے۔ ہاں، نئی بات ہے، نئی بات ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اضحوکہ، مضحکہ خیز بات یاد آئی۔ کسی عالم سے سامعین نے کہا کہ مول صاحب آپ ہمیشہ وہی ساری باتیں بیان کرتے ہیں، کوئی نئی چیز بولو، نئی چیز بیان کرو، یہی روزانہ ہم لوگ سنتے ہیں۔ تو مول صاحب نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ میں پیدا ہوئے تھے، قرآن ہندوستان میں نازل ہوا تھا، پھر نئی چیزیں کہاں سے؟ اب قرآن کو کوئی نعوذ باللہ بدل دے گا کیا؟ تذکیر کیسے کی جاتی ہے، نصیحت کیسے کی جاتی ہے بتلائیے؟ قرآن میں جو ہے وہی آیتیں پڑھ کر تو نصیحت کی جائیں گی، احادیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہی ساری چیزیں تو بیان کی جائیں گی۔ اب نئی چیز کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن و حدیث کو بدل ڈالو، اپنی طرف سے نئی چیزیں پیدا کرو، جیسا کہ بہت سارے خطبہ ممبر رسول پر چڑھ کر قصہ کہانیاں گڑھ گڑھ کے سامعین کو سناتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہم سنتے ہیں، قصہ کہانیاں سننے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہم لوگ، نبی کی باتیں، اللہ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے۔ تو قرآن کبھی بھی نہیں بدل سکتا، ایک حرف نہیں بدل سکتا، چاہے جائے کہ پوری سورہ، پوری آیت بدل جائے، قرآن کا ایک حرف نہیں بدل سکتا، ایک معنی نہیں بدل سکتا۔ نبی کی حدیث میں تحریف کرنا یہ گمراہی ہے۔ تو نئی باتیں نہیں، یہی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہماری کامیابی کے لیے یہی ساری چیزیں کافی ہیں۔ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ جو باتیں سنیں اللہ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ ان ساری باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ حاضرین گرامی، تو اسی کڑی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور چیز، ایک ایسا عمل، افضل اور برکت والا عمل کہ اگر کوئی انسان اس عمل کو انجام دے تو اللہ رب العالمین کے مکرم اور مقرب فرشتے
اللہ کے معصوم فرشتے اس انسان کی رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ انسان کون ہے؟ وہ خوش نصیب انسان کون ہے؟ وہ انسان وہ ہے جو صفوں کی خالی جگہ کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بارہا اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی، لیکن شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کے دماغ میں، ان کے دلوں میں نہیں جگہ پاتی ہے کہ صف میں جگہ خالی رہتی ہے لیکن پھر بھی لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اگر صف میں آدمی کے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے پھر بھی وہ پیچھے صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ لیا، اس کی نماز باطل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا صلاۃ لمن صلی خلف الصف وحدہ، اس شخص کی نماز ہی نہیں جو پیچھے تنہا صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، رآ رجلا یصلی خلف الصف وحدہ، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ صف میں کھڑے ہو کر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد کہا فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، جاؤ پھر سے وضو بنا کر آؤ، پھر سے نماز پڑھو تم۔ اگر صف میں کھڑے ہونے کی گنجائش ہے تو پیچھے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے کسی کے لیے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اگر گنجائش آپ کے کھڑے ہونے کی بن سکتی ہے تو دوسری صف شروع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو صفوں کو توڑنے کی جہاں وعیدیں آئی ہیں، من قطع صفا قطعہ اللہ، جو شخص صف کو کاٹ دے اللہ اس کو کاٹ دے گا، یہ بہت بڑی وعید ہے۔ جو صفوں کو جوڑتے نہیں، صفوں کو ملاتے نہیں، اللہ کے رسول نے کہا من قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو کاٹ دیتا ہے اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ کس چیز سے کاٹ دے گا؟ امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح کے اندر لکھا ہے قطعہ عن الجنہ وعن الرحمہ، اللہ اس کو جنت سے اور اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ صفوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ بارہا اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی۔ یہ اہل حدیثوں کا امتیاز ہے، یہ خصوصیات ہے ہماری، یہ ہماری پہچان ہے۔ ہمارے سلف نے اس کے لیے جانوں کی قربانی دی اسی ہندوستان کے اندر۔ صف ملانے پر پیر توڑ دیے جاتے تھے ان کے، آج ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک۔ یہ سنتیں جو آج باقی ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے سلف کے کارنامے ہیں، ہمارے سلف کی قربانیاں ہیں، جو یہ ساری سنتیں آج باقی ہیں۔ صف ملانے پر پیر توڑ دیے جاتے تھے، دور دور کھڑے ہونے کا حکم دیا جاتا تھا، نمازوں میں گھسنا داخل ہونا منع کر دیا جاتا تھا ایسے لوگوں کا۔ یہ سلف کی قربانیوں کی کوئی ویلو نہیں ہمارے ہاں۔ یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، نبی کا حکم ہے۔ سد الخلل، صفوں میں خالی جگہ کو پر کرو۔ اتم الصفوف، صفوں کو مکمل کرو۔ یہ سارے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہا سنتے ہیں۔ امام مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے صفوں کو درست کر لیں، قدم سے قدم کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہو جائیں، لیکن بس ہم نے سن لیا کافی ہے اتنا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو انسان صفوں کو ملا کر کھڑا ہوتا ہے، صفوں کی خالی جگہ کو پر کرتا ہے، اس کو بھرتا ہے، ایسے خوش نصیب انسانوں کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے اس کے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ الذین یصلون الصفوف، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے، یعنی اللہ رب العالمین ایسے بندے پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے مغفرت کی رحمت کی دعا کرتے ہیں جو انسان صفوں کو جوڑتا ہے، جو صفوں کو جوڑتا ہے، قدم سے قدم اور ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی معصوم ذات فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کیا ہم کو فرشتوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں؟ کیا اللہ کی رحمت کی ہم کو ضرورت نہیں؟ کیا ہم کو مغفرت کی، جنت کی ضرورت نہیں؟ آخر ضرورت ہے تو ہم صفوں کو خالی کیوں رکھتے ہیں؟ صفوں میں جگہ ہماری کیوں رہتی ہے؟ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری علامت ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے۔
اپنی اس خصوصیت کو، اپنی اس علامت کو باقی رکھو، نبی کی سنت کو زندہ کرو. انگلی سے انگلی نہیں ملانا ہے، قدم سے قدم ملانا ہے، یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صف کی خالی جگہ کو پر کرنے کی، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، یہ مردوں کے لیے حکم خاص نہیں ہے، ہر باجماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ حکم ہے. ہر بار باجماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے یہی سنت ہے کہ وہ صف کو ملا کر رکھیں، قدم سے قدم اور ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا ملا کر رکھیں. یہ نبی کی سنت ہے. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ الذین یصلون الصفوف الاول، اللہ ایسے لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے، اس کے فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو پہلی صفوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وما من خطوۃ احب الی اللہ، غور سے سن لیں اس حدیث کو، وما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوۃ یمشیھا العبد لیصلی لیصل بها صفا. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب قدم وہ ہے جو نماز کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. ہم یہ جو چلتے ہیں، یہ جو قدم اٹھاتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے افضل قدم وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر و ثواب والا، اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب اور پسندیدہ قدم وہ ہے جو سب میں خالی جگہ پر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلتوں سے ہم محروم ہیں، کتنے اجر و ثواب سے ہم اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں. اللہ کے نزدیک یہ سب سے محبوب قدم ہے. جو قدم صف میں خالی جگہ پر کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب قدم ہے. کون نہیں یہ چاہتا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنے؟ کون یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے ہم محبوب بندے بنے، اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ کے چہیتے اور اس کے خاص بندے بنے. یہ سارے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. یہ سارے ایسی سنتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی قربت بڑھتی ہے. یہ سارے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ سارے عمل سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. وَمَا مِن خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِن خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصْلُ بِهَا صَفًّا. یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب قدم ہے جو صف کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ ایسے انسان کے لیے جنت کی بشارت دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی حدیث ہیں، فرماتی ہے من سد فرجة بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. اگر صف کے اندر خالی جگہ ہے، اس خالی جگہ کو کسی نے پر کر دیا تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. من سد فرجة، جو خالی جگہ کو پر کر دیا، صف کے اندر جو خالی جگہ تھی اس کو پر کر دیا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ہم دنیا کے اندر گھر بنانے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی کاوشیں کرتے ہیں، کتنی دوڑ بھاگ کرتے ہیں، حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں گھر مکانے کے بنانے کے لیے، ایک رہائش تیار کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھول اور اسی طریقے سے اپنے آرام کو حرام کر لیتے ہیں. رات دن دوڑنا بھاگنا، ٹینشن لینا، یہاں معمولی سا ایک عمل ہماری نگاہ میں معمولی. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صف میں خالی جگہ ہے اس کو پر کرو، اللہ تمہارے لیے سب سے افضل جگہ میں، سب سے بہتر جگہ میں اللہ تمہارے لیے گھر بنائے گا. وہ کون سی جگہ ہے؟ جنت کے اندر. جنت کے اندر اللہ تمہاری رہائش بنائے گا، جنت کے اندر اللہ تمہارا ٹھکانہ تیار کرے گا جب صف میں خالی جگہ کو آپ پر کر دیں گے. اتنے محبوب عمل ہیں، اتنے فضیلت والے عمل ہیں، اتنے اجر و ثواب والے عمل ہیں، ہم ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. اسی وجہ سے میں بارہا کہتا ہوں، بہت سارے لوگ صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے وقت اتنا قدم پھیلا لیتے ہیں، اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب اتنی جگہ خالی بچ جاتی ہے، اور پھر ملیں گے بھی نہیں، وہ کھڑے رہیں گے اپنی جگہ پر، بغل والا پیر پھیلائے ملائے اس کو. بارہا کہا جاتا ہے، بارہا یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ اتنی ہی جگہ میں کھڑے ہوں جتنا جسم آپ کا ہے، اس سے زیادہ یا اس سے کم کھڑے ہونے کی کوشش نہ کریں، ورنہ سب درست نہیں ہو سکتی. آپ کی جسامت، آپ کی چوڑائی جتنی ہے اسی حساب سے آپ اپنے کندھے کے حساب سے قدم پھیلائیں، اس حساب سے آپ کی صف درست ہوگی، صف میں خالی جگہ نہیں ہوگی. اب سجدے سے اٹھنے کے بعد ایک آدمی کو ادھر جانا پڑتا ہے، ایک آدمی کو ادھر آنا پڑنا صف ملانے کے لیے، اس میں اتنی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے.
من سد فرجتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو شخص خالی جگہوں کو پر کر دے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے، صرف سننے کی نہیں، عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ صف میں ایسے کھڑے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا تصفون کما تصف الملائکہ، کیا تم لوگ ایسی صف نہیں لگا سکتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس لگاتے ہیں؟ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول فرشتے کیسے صف لگاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے صف لگاتے ہیں جیسے چونا گشت دیوار، ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جیسے سٹی ہوتی ہے اس دیوار میں، ایسے صف لگاتے ہیں۔ ایسے صف لگانا ہے۔ ہم لوگ کیا ہے، ایسا قدم رکھتے ہیں، وہ انگلی سے انگلی ملا لینا، بس ختم۔ یہ سنت نہیں ہے۔ ہمارے کندھے سے کندھے تو ملتے ہی نہیں ہیں، قدم سے قدم تو ملتے ہی نہیں ہے، بس قدم کی انگلی سے انگلی ہم لوگ ملاتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں، کسی ضعیف اور موضوع روایت میں بھی نہیں ہے کہ قدم کی انگلی سے انگلی ملا کر کھڑے ہو، کہیں کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ ہمارا ذاتی عمل ہے، آج کا یہ عمل ہے، ہمارے سلف کا، ہمارے صحابہ کا، میرے نبی کا یہ عمل نہیں ہے جو آج یہ اہل حدیث اختیار کر کے بیٹھے ہوں اپنی نمازوں میں۔ صفوں کو درست رکھو۔ صفوں کی اگر درستگی نہیں ہوگی تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے درمیان دشمنی، عداوت، بغض پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتُسَوَّؤُنَّ صُفُوفَكُمْ وَأَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ سن لو، تم لوگ اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، تم لوگ اپنی صفوں کو برابر رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تمہارے چہروں کے درمیان اللہ مخالفت پیدا کر دے گا۔ مخالفت کا مطلب کیا ہوا؟ مخالفت کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا دو معنی علماء نے بیان کیا ہے۔ یا تو اللہ رب العالمین ہمارے درمیان تفرقہ پیدا کر دے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دشمنی رکھے گا۔ آج یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دشمنی کیوں رکھتا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھلا اور اچھا کیوں نہیں چاہتا ہے؟ کیوں آخر ہے؟ ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بغض، کینہ، عداوت، کپٹ کیوں ہے؟ کبھی غور کیا یہ سبب کیا ہے؟ جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہماری صفیں درست نہیں ہوتی۔ یہ وعید ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو اپنی صفوں کو درست نہیں رکھتے ہیں، صفوں کو ملا کر نہیں رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر آج مسلمانوں میں گروہ بندی پیدا ہو گئی، فرقے بن گئے ہیں، ٹولیاں بن گئی ہیں، ایک دوسرے سے دشمن، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، میرے بھائیوں، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت پیدا کر دے گا، محبت نہیں باقی رہے گی۔ یہ صفوں کے درست نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ لیکن صفوں کو اگر آپ نے درست کیا، صفوں کی خالی جگہوں کو پر کیا، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے۔ اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ قدم وہ ہے جو سب کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ یہ ساری فضیلتوں سے جہاں ہم محروم ہیں، وہیں بہت ساری عذابات اور بہت ساری وعیدوں کے ہم اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا رہے ہیں، صفوں کو درست نہ کر کے۔ تو یہ ایک عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل، صف ہی کے متعلق ایک اور عمل میں آپ کو بتلاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو انسان صف اول میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو مصلی پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے معصوم فرشتے رحمت کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، آپ سنیں، براء ابن عازب کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ فرمایا کرتے تھے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ
ایسے مصلیوں پر، ایسے بندوں پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، اور اس کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ الذین یصلون علی الصف الاول، جو پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، جو پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کی معصوم فرشتے مغفرت کی، رحمت کی، برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی۔ جب اللہ کے رسول نے فضیلت بیان کی کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کی مغفرت اور رحمت کی دعا ہوتی ہے، صحابہ نے کہا وعلی الثانی، اللہ کے رسول کیا دوسری صف پر؟ آپ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، نہیں پہلی صف پر۔ 3 مرتبہ بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کی، اللہ کی برکت کی دعا کی، اور تیسری مرتبہ کہا کہ وعلی الثانی، ہاں دوسری صف پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لیکن اس میں فضیلت ہے پہلی صف کی۔ پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ہمیشہ پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ جماعت چھوڑ کر نماز پڑھنے کی عادت اس کی بن گئی ہے، ہمیشہ تیسری چوتھی رکعت میں ہی وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وعید ہے ایسے انسان کے لیے کہ جو انسان ہمیشہ پیچھے آتا ہے، ہمیشہ جماعت سے پیچھے رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یؤخرہم اللہ، اللہ اس کو بھی جنت میں پیچھے کر دے گا، اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ لہذا مسجد میں پہلے آنے کی کوشش کریں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے توفیق طلب کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ نے کہا میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں، وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے، صحابہ کو نماز پڑھائے، اور میں بہت ساری لکڑیاں اکٹھا کر کے گاؤں میں جاؤں، جو لوگ جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر! میرا نبی اتنا رحیم، اتنا شفیق، اتنا مہربان نبی، اتنا ہمدرد اور غمخوار نبی، جو کسی امتی کو تکلیف پہنچ جائے تو میرے نبی کو تکلیف پہنچتی تھی، اتنا رحیم و شفیق نبی، جو پتھریں کھا کر کے، مار کھا کر کے بھی دشمنوں کے لیے رحمت کی، ایمان لانے کی، مغفرت کی دعا کرتا تھا، وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا کہ تو لوگ کامیاب ہو جائیں، لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ وہ رحیم و شفیق نبی کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جگہ سوچتا ہوں کسی دوسرے کو کھڑا کروں، اور جو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ اس میں عورتیں بھی ہوں گی، بچوں بھی ہوں گے۔ سوچئے کتنا سنگین جرم ہے جو ہمیشہ جماعت سے پیچھے رہتے ہیں۔ مانتا ہوں ہر انسان کو ضرورتیں رہتی ہیں، کبھی انسان سو گیا، کبھی انسان کسی اور اہم ضرورت میں پڑ گیا، ٹھیک ہے جماعت چھوڑ گئی، لیکن ہمیشہ عادت بن جائے، یا اکثر ہم جماعت سے پیچھے رہیں، تیسری چوتھی رکعت میں آ کر ہم جماعت میں شامل ہوں، یہ عادت مسلمانوں کی نہیں، مومنوں کی نہیں۔ صحابہ کے دور میں ایسے انسان کو منافق سمجھا جاتا تھا۔ لہذا صف اول میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگ جان لیں کہ اذان دینے کی فضیلت کیا ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا، اگر لوگوں کو علم ہو جائے، لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، اللہ کے ہاں اس کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، تو لوگ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ لوگوں کو قرآن اندازی کرنی پڑے گی، لوگ قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ اہمیت ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے گی اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اتنا ثواب پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس کے علاوہ بھی کئی اور اسباب ہیں، انشاءاللہ بقیہ جمعہ میں آپ کے سامنے ان اسباب کو رکھا جائے گا۔ تو میں نے 2 سبب آج بیان کیے۔ پہلا سبب
صف میں اگر کہیں خالی جگہ ہو تو اس کو پر کریں، اور قدم سے قدم، ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا سبب، جن کے لیے اللہ، اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمت اور مغفرت کی دعا حاصل ہوتی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔